میں یہ حیران ہوں کہ مسلمان اپنی خواہشات کو خود پوری کرتا ہے، اور اگر مدرسے کا تقاضا آ جائے تو کہتے ہیں کہ مقام دیکھے گا، حکومت دیکھے گی۔ کتنے لوگ پڑھنے کی غیرت کی بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی اس امانت کو اگر مسلمان نہیں سنبھالے گا تو کیا یہود و نصارہ کو فرض بنے گی، مدارس وہ قائم کریں گے؟ اگر مسلمان کو مساجد سے مدارس سے ان کو قائم کرنے سے واقعی لگاؤ ہوتا تو میں صاف کہتا ہوں کہ آج اوقاف خطرے میں نہ جائے۔ وہ تو صاف صاف بات ہے کہ جس گھر کو اس کا گھر والا خالی چھوڑ دے گا اس گھر میں کوئی نہ کوئی قبضہ ضرور کرے گا۔ سیدھی بات ہے، میں آپ سے مجھے تو کوئی کہنے میں کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اوقاف کا خطرے میں آنا اس بات کی اللہ کی قسم علامت ہے کہ مسلمان کو مدارس سے اور مساجد سے وہ لگاؤ نہیں ہے۔ اگر آپ کی دکان پہ کوئی دعویٰ بول دے، حکومت ہو یا عوام، جھوٹا دعویٰ پہلے دکان پر آپ کی، آپ جسے پہنچیں گے عدالت میں، آپ چلے جائیں گے عدالت میں۔ میری دکان لاکھ روپے کی دکان ہے، اس کے لیے 5 لاکھ روپے خرچ کر دے گا کہ نہیں، میں اپنی دکان چھوڑواؤں گا۔ اگر مسلمان کو محبت ہوتی مساجد سے، مکاتب سے اور ان سے متعلق اوقاف سے، کیا مجالے کسی کی؟ وہ تو مسلمان نے پہلے مسجد کو چھوڑا ہے۔ میں تو صاحب سے بحث کرتا ہوں کھل کر آپ سے، بادشاہوں نے مسجدیں بنائی شان و شوکت کے لیے، آج دیکھ لیجیے آثار قدیمہ کی مسجدیں سب بند پڑی ہوئی، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجیے گھوم کر، اکا دکا شاید کوئی مسجد آپ کو کھلی مل جائے۔ جو مسجدیں نماز کے لیے اور اعمال کے لیے قائم کی جاتی ہیں، آج آپ دیکھ لیجیے جو جماعتیں مسجدیں بناتی ہیں ماشاءاللہ قائم کرتی ہیں، 2-2-3 منزلیں بناتی چلی جاتی ہے، یہ مسجد کافی نہیں ہو رہی ہے، مسجد تنگ ہو رہی ہے، مسجد تنگ ہو رہی ہے، 4-4-6 جگہ جمعہ ہو رہا ہے ایک علاقے میں کہ جی مسجدیں تنگ ہو رہی ہیں، کیا کریں؟ ماشاءاللہ نمازی بہت ہیں، دیکھ لیجیے آپ۔ میں تو آپ سے کھل کر کہتا ہوں، آج بھی ابھی آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے قیامت کا قرب ہوگا کہ مسجدیں بنائی جائیں گی صرف سیاحت کے لیے، اور مسجد بنائی جائیں گی تفاخر کے لیے، عبادت کے لیے بنائی جائیں گی، حدیث موجود ہے۔ اور دیکھ لیجیے آپ کیا کر، آپ کو ممالک میں ایسی مسجدیں ملیں گی جنہیں بہت پیسہ لگا کر بنایا گیا ہے، وہاں نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ گھومنے پھرنے دیکھنے کے لیے بنی ہے۔ بتائیے آپ نہ نماز خود پڑھتے تھے نہ ان کی رعایا پڑھتی تھی، وہ اسلام کی شان و شوکت کے لیے مسجدیں بناتے تھے۔ دیکھ لیجیے وہ ساری مسجدیں جو شان و شوکت کے لیے بنی ہیں وہ مسجدیں آج بند ہیں، اس لیے کہ جب مسلمان کو نماز ہی نہیں پڑھنی ہے تو مسجدیں ویران کر کے یہ مسجدیں کیسے باقی رہیں گی؟ یہی میں آپ ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اس لیے میری آپ سے سب سے یہ درخواست ہے، سب سے میں سب سے عرض کر رہا ہوں، اللہ جزائے خیر جزائے طلبائے ہند وہ قیام مدارس کے لیے، قیام مکاتب کے لیے ایک کوشش فکر کر رہی ہے۔ میری آپ سب سے زیادہ پورے ملک سے کہتا ہوں کہ آپ جو بھی تعاون کر سکتے ہیں کریں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ان کا کام ہے۔ یہ دین کے کاموں کو تقسیم کر کے انکار کر دینا خود دین کو نقصان پہنچانا ہے، اسی کو گنجائش ہمارے یہاں نہیں۔ دعوت کا کام خیر کے تمام تعاون کے لیے ہے، خیر کے تمام تعاون کے لیے آپ جس تحریک سے وابستہ ہیں ہوا کریں، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب تو جماعت کے آدمی ہے، جماعت کے آدمی کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ سارے ایمان والوں کے لیے حکم ہے، یہ کوئی تنظیمی کام نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے جو بھی تعاون کر سکتے ہیں، جان سے، وقت سے، مال سے، زمین سے لیجیے مکاتب قائم کرنے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تھی اس کو حکومت دیکھے گی تو میں کھل کر آپ سب سے کہتا ہوں
کہ جو کام مسلمان کے کرنے کا ہے اپنے فرائض کی حفاظت کے لیے، کیا اس کام کو کافر کرے گا آپ کی اسلام کی ورث کے لیے؟ سوچ تو صحیح آپ کی الٹی سوچ اور آپ کا غلط خیال کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ آپ کا کوئی تقاضا اپنا آ جائے، شادی کا، مکان کا، کسی ضرورت کا، تو آپ اس کے لیے ساری کوششیں کر ڈالتے ہیں، اپنی ساری صلاحیت لگا دیتے ہیں، اس کے لیے آپ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے مسئلہ آتا ہے تعلیم کا تو آپ کہتے ہیں کہ اسے کوئی اور کر لے۔ نہیں میرے دوستوں، میرے آپ سے پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکے گا اپنی جان سے، مال سے، وقت سے، زمین سے، جائیداد سے، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کو مدارس اور مکاتب کے قیام پر صرف کریں گے۔ میں آپ سے 100 بار قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مومن کے مال کا تعلیم سے بڑھ کر اس سے بڑا کوئی مصرف نہیں ہے، اس لیے کہ امت کے لیے ارتداد کا اور امت کی بے دینی کا جو بنیادی سبب وہ جہل اور تیسرا واقفیت۔ یا تو آپ مسلمان کو دین سکھلائیں ورنہ کافر مسلمان کو کفر سکھلائے گا۔ میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کسی کام سے کہ تعاون سے ہاتھ روک لینا یہ کہہ کر یہ ہماری تحریک نہیں ہے، آپ کی تحریک ہے، کوئی تحریک نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی کسی کی تنظیم نہیں ہے۔ خیر کے کاموں میں آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔